دین کا ایک حساس مسئلہ ہے جس کے بارے میں آج گفتگو کرنی ہے، طلاق کا مسئلہ۔ آج کل کے دور میں اس کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بہت سارے مسائل ہماری ناسمجھی کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں۔ حساس ہونا اپنی جگہ ہے، لیکن زیادہ تر خرابی جو پیدا ہوتی ہے ہماری ناسمجھی کی وجہ سے، دین نہ جاننے کی وجہ سے۔ سب سے پہلی بات ہے طلاق کے معنی۔ طلاق کے معنی ہے جدائی۔ میاں بیوی کے درمیان نکاح کا جو رشتہ ہوتا ہے، جو بندھن ہوتا ہے، اس کو توڑنا، اس کو کہتے ہیں طلاق۔ تین باتیں ہم ذکر کریں گے: طلاق کی مذمت، طلاق دینے کا طریقہ اور طلاق کی قسمیں۔ ان تین چیزوں پہ گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے طلاق کی مذمت۔ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابغض المباحات الی اللہ الطلاق، کہ حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز اللہ کے ہاں طلاق ہے۔ اللہ نے جائز قرار دیا ہے بوقتی مجبوری، سخت مجبوری کی حالت میں کہ اس کے بغیر کوئی گزارا نہ ہو، میاں بیوی کا رشتہ نہ چلے، مزاج نہ ملے، طلاق دینی پڑتی ہے، لیکن انتہائی مجبوری میں۔ تو فرمایا سب سے ناپسندیدہ چیز حلال چیزوں میں اللہ کے ہاں طلاق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نکاح کرو اور طلاق مت دو۔ طلاق دینے سے اللہ کا عرش ہلتا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ بغیر کسی مجبوری کے اگر عورت اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ اور پھر سب سے زیادہ اللہ جو ناراض ہوتے ہیں وہ طلاق سے ناراض ہوتے ہیں، اور ابلیس سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے طلاق دینے سے۔ ابلیس اپنا تخت بچھاتا ہے، حدیث میں ہے، سمندر کے اوپر، اور پھر اپنے کارندوں کو بھیجتا ہے مختلف مقامات پر، اور وہ جا کر اپنی اپنی مہم پر چلے جاتے ہیں، مختلف سازشوں میں لگے رہتے ہیں، اور پھر آ کے اپنی رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ ایک شیطان آتا ہے، اس سے جب رپورٹ طلب کی جاتی ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک گھر میں میاں بیوی کے درمیان ناچاقی پیدا کی، اختلاف پیدا کیا، لگا رہا، اور بالآخر میں نے ان کے گھر کو توڑ دیا۔ تو ابلیس اس کو بلاتا ہے اور اپنے ساتھ بٹھاتا ہے، کہتے میرا اصل بندہ یہ ہے۔ تو ان احادیث سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کتنے ناراض ہوتے ہیں اور کتنا اس عمل کو ناپسند کرتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، دیکھیں زندگی نام ہے سمجھوتے کا، بہت صبر کرنا پڑتا ہے، سمجھوتا کرنا پڑتا ہے، لیکن پھر بھی زندگی نہ چلے تو اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ بتایا ہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ اب زندگی بالکل نہیں چلتی، عورت نہیں چاہتی کہ میں رہنا نہیں چاہتی ہوں، یا مرد نہیں چاہتا، یا دونوں کے مزاج نہیں ملتے اور انتہائی مجبوری ہے، طلاق دینی ہے، تو طلاق دینے میں بھی ہمیں شریعت نے آزاد نہیں رکھا کہ ہم اپنی مرضی چلانی شروع کر دیں، بلکہ ہمیں طلاق دینے کا طریقہ اللہ کے نبی نے سمجھایا ہے، شریعت نے سمجھایا ہے۔ اس لیے طلاق دینے کے تین طریقے ہیں۔ نمبر ایک، احسن۔ احسن کے معنی بہت بہتر طریقہ۔ ایک ہے حسن۔ حسن کے معنی بہتر طریقہ۔ اور ایک ہے بدعی۔ بدعی کے معنی ہے برا طریقہ۔ یہ تین طریقے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ عورت کی دو حالتیں ہوتی ہیں، ایک ہے طہر اور ایک ہے حیض۔ خاتون جو ہے وہ حالت طہر میں ہوگی، پاک ہوگی، یا وہ حالت حیض میں ہوگی، ناپاک ہوگی۔ احسن طریقہ یہ ہے حالت طہر میں، پاکی کی حالت میں شوہر اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دے یا دو طلاق دے دے، رجوع کرنے کا اختیار اس کے پاس ہو، اور پھر بھی رجوع نہ کرے اور عدت گزر جائے تو اس سے طلاق بائن پڑتی ہے۔ یہ احسن طریقہ ہے۔ اب حالت طہر میں یہ طلاق دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اتنی دوری آ چکی ہے، مزاج اتنے ایک دوسرے کے خلاف ہو چکے ہیں
کہ دونوں میں حقوق زوجیت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، ایک دوسرے کو نہیں چاہتے ہیں، پاکی کی حالت ہے، اب طلاق دے دی، اس کو طلاق احسن کہیں گے۔ یہ بہت بہتر طریقہ ہے جس کو شریعت نے سب سے زیادہ پسند کیا ہے۔ طلاق حسن، طلاق حسن کے معنی بہتر طریقہ، اور وہ یہ ہے کہ ہر طہر میں ایک طلاق دی جائے، پاکی کی حالت میں حقوق زوجیت ادا نہ کرے، ایک طلاق دے دے، پھر اگلا مہینہ جب آئے حالت طہر میں حقوق زوجیت ادا نہ کرے، پھر ایک طلاق دے دے، پھر تیسرا مہینہ جب آئے تو طہر کی حالت میں حقوق زوجیت ادا نہ کرے اور تیسری طلاق دے دے۔ 3 طلاقیں دینے کا تصور یہ ہے اسلام میں۔ پہلی بات تو 3 طلاقیں دو مت، ایک طلاق سے کام چل جاتا ہے، 2 طلاقوں سے کام چل جاتا ہے، 3 طلاقیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر دینی بھی ہے تو اس کا شریعت نے یہ طریقہ سمجھا ہے۔ مسائل صبر کے ساتھ حل ہوتے ہیں، جذبات مسائل کا حل نہیں ہے، پھر بعد میں پچھتاتے ہیں یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا، اس لیے کہ غلطی خود کرتے ہیں۔ دین نے تو ہمیں سیدھے سادے طریقے سمجھا دیے، اب ہم میں برداشت نہ ہو، ہم میں صبر نہ ہو، ہم میں سمجھ نہ ہو، ہم اپنے ہاتھ سے خود اپنے مسائل کو خراب کرے اور پھر سارا الزام لا کر کے ملبہ شریعت پہ ڈالے کہ شریعت میں اتنی سختی ہے۔ تو 3 طلاقیں دینے کا جو تصور ہے وہ اس طریقے سے، اس کو طلاق حسن کہتے ہیں، اس کو طلاق سنی اور طلاق سنت بھی کہتے ہیں۔ تیسری قسم ہے طلاق بدی۔ طلاق بدی کا مطلب برا طریقہ، کہ حالت حیض میں طلاق دے دے، گناہ ہے۔ 3 طلاقیں ایک ہی مجلس میں دے دے، طلاق طلاق طلاق، یا ایک لفظ کے ساتھ 3 طلاق دے دے، 3 طلاق کہہ دیا کہ تجھے 3 طلاقیں، میں نے 3 طلاقیں دے دی، یا ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر کے ایک ہی ماحول میں کہ طلاق طلاق طلاق، اب چاہے وہ لکھے دے چاہے وہ زبان سے دے، کسی بھی طریقے سے، لیکن اس طریقے سے کہہ دے، یہ بہت برا طریقہ ہے۔ آج کل زیادہ تر لوگ اسی طرح کرتے ہیں، جہالت میں، نادانی میں، اور پھر غلط طریقے ڈھونڈتے ہیں، غلط طریقے استعمال کرتے ہیں، اور پھر علماء کے پاس آ کر کے کہتے ہیں کہ دین میں اتنی سختی ہے۔ کس نے آپ کو مشورہ دیا تھا طلاق دینے کا؟ اور اگر طلاق دینی تھی مشورہ لے لیتے کسی سے۔ یہ بچوں کا کھیل تو نہیں ہے۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس وقت جنگ اخبار میں لکھتے تھے، تو ان کو کسی نے لکھا کہ ہم نے ایک طوطا اور ایک طوطی پالے ہیں، تو وہ طوطا کبھی غصے میں آ کے طوطی سے کہتا ہے طلاق طلاق طلاق، تو پوچھنا یہ ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں؟ تو مولانا یوسف لدھیانوی صاحب نے اس کے بڑے حکیمانہ طریقے سے 3 جواب دیے۔ ایک یہ ہے کہ طوطی کو طلاق ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کا ایمان بھی گیا اور آپ کی بیوی کو طلاق بھی ہو گئی۔ ظاہر بات ہے جب ایمان ختم ہو گیا تو نکاح بھی ختم ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس طوطا طوطی کا نکاح جس مولوی نے پڑھایا ہے، یہ مشورہ جا کر کے اس سے لے لو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ خدا کے بندے، اللہ کے احکام انسانوں کے لیے ہے، طوطا طوطی کے لیے نہیں، اس کو مذاق نہ بناؤ۔ قرآن کریم میں جب سورہ بقرہ میں طلاقوں کا ذکر اللہ نے کیا ہے، تو تیسری طلاق دینے کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیتوں کو مذاق اور مسخرہ نہ بناؤ۔ یہ 3 طلاق دینا، مذاق بنانا، یہ عورت کوئی جانور تو نہیں ہے کہ کبھی ایک منڈی میں کبھی دوسری منڈی میں، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ ٹھیک ہے، رشتہ ہوا تھا، نکاح ہوا تھا، زندگی اللہ کو منظور نہیں تھا، مزاج نہیں ملے، سب کچھ من جانب اللہ ہوتا ہے۔ اب نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم غلط طریقے استعمال کریں۔ ایک بہتر طریقہ ہمیں شریعت نے بتایا ہے، ہمیں سمجھ حاصل کر کے اس کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ تو یہ تو طلاق دینے کا طریقہ ہے جو میں نے بتا دیا۔ اب تیسری بات ہے طلاق کی قسمیں۔ حکم کے اعتبار سے طلاق کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 طلاق رجعی، نمبر 2 طلاق بائن، نمبر 3 طلاق مغلظ۔ یہ 3 قسمیں۔ طلاق رجعی اس کو کہتے ہیں کہ ایک طلاق دے دی حالت طہر میں، یا 2 طلاقیں دے دی۔ حالت طہر کی بات میں کر رہا ہوں، لیکن اگر طلاق حیض میں بھی دے دے طلاق ہو جاتی ہے۔ ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ مذاق میں کہیں، خوشی میں کہیں، غصے میں کہیں، وہ بندوق کی گولی ہے،
لفظ طلاق جب زبان سے نکلا تو طلاق جا کے پڑ گئی، چاہے عورت پاک ہو یا ناپاکی کی حالت میں ہو، لیکن ناپاکی کی حالت میں دینا گناہ ہے، باقی طلاق ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلی قسم ہے طلاق رجعی۔ طلاق رجعی کس کو کہتے ہیں کہ ایک طلاق دے دی یا 2 طلاقیں دے دی، اب عدت کے دوران، عدت 3 ماہواری بنتی ہے، یا اگر حمل سے ہے، خاتون امید سے ہے تو جب بچہ پیدا ہو، یا پھر یہ ہے کہ 3 مہینے ہیں، جو بھی قرآن کریم نے 4 قسمیں عدت کی بیان کی ہیں، تو طلاق دے کر کے 1 یا 2 طلاقیں دے کر کے اگر رجوع کر لی عدت کے دوران نکاح برقرار ہے، اور اگر رجوع نہیں کی تو طلاق بائن پڑ جاتی ہے، یہ نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری قسم ہے طلاق بائن۔ طلاق بائن کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان نیت کر لے کہ میں 1 طلاق دینا چاہ رہا ہوں، اس کو شریعت کا معلوم تھا، علماء سے مشورہ کیا، 1 طلاق دے دی یا 2 طلاقیں دے دی، اور عدت گزر گئی، اور نیت پہلے سے یہ تھی کہ میں نکاح کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اس کو طلاق بائن کہتے ہیں۔ طلاق رجعی میں تو یہ ہے کہ 1 یا 2 طلاق دے دی، رجوع کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، نہیں کرنا چاہتا تو طلاق بائن پڑ جائے گی۔ طلاق بائن کا مطلب یہ کہ پہلے سے اس کی نیت ہے کہ مجھے نکاح کو برقرار نہیں رکھنا ہے، تو 1 طلاق دی یا 2 طلاقیں دے دی، عدت گزر گئی اور نکاح ختم ہو گیا۔ طلاق مغلظ یہ ہے کہ 3 طلاقیں دینا، اب ایک لفظ کے ساتھ دے، یا ایک مجلس میں دے، یا الگ الگ طریقے سے دے۔ اہل السنت والجماعت کا اس پر، صحابہ کا، خلفائے راشدین حضرت عمر کے بعد سے ائمہ 4 کا، پوری امت مسلمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ 3 طلاقیں دینے کے بعد چاہے وہ ایک ہی مجلس میں دے، چاہے وہ ایک ہی زبان کے ساتھ دے، چاہے وہ الگ الگ اوقات میں دے، وہ طلاق پڑ جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر بغیر حلالے کے اس خاتون کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، حلالہ ضروری ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اگر تیسری طلاق مرد نے دے دی تو اب اس کے بعد بغیر حلالے کے یہ خاتون اس مرد کے پاس، پہلے شوہر کے پاس نہیں آ سکتی۔ تو یہ تو حکم کے اعتبار سے طلاق کی 3 قسمیں ہم نے ذکر کی۔ اب طلاق کے لیے 2 قسم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ الفاظ کے اعتبار سے طلاق جب دی جاتی ہے، ایک ہے طلاق صریح اور ایک ہے طلاق کنایہ۔ صریح اور کنایہ۔ صریح کس کو کہتے ہیں کہ بالکل طلاق کے الفاظ استعمال کر لے، طلاق، جو بھی طلاق کے الفاظ ہیں، میں نے طلاق دے دی، میں طلاق دیتا ہوں، تو یہ صریح الفاظ ہے۔ یہ اس طرح ہے کہ اس میں نیت کا اعتبار، دے دیا غصے میں دی طلاق، خوشی میں دی، نشے کی حالت میں دے دی۔ لوگ کہتے ہیں میں نشے کی حالت میں تو میں نے طلاق دے دی، یہ بھی لوگ سوال کرتے ہیں، بھائی نشہ کیوں کیا آپ نے؟ نشہ کون سا اچھا کام ہے کہ آپ نے نشہ کیا اور پھر نشے میں آپ کو بیوی یاد آ گئی، آپ نے طلاق دے دی؟ الفاظ صریح ہے کہ لفظ طلاق استعمال کر لیا، اب اگر 1 استعمال کیا 1 طلاق ہے، 2 استعمال کیے 2 طلاق ہے، 3 استعمال کیے 3 طلاق ہے، اس میں پھر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اگر 1 دی ہے تو رجوع کر سکتا ہے، 2 دی ہے تو رجوع کر سکتا ہے، اور اگر 3 دے دی تو اس کے بعد رجوع کا اختیار نہیں ہے، حلالے کے بغیر خاتون اس مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور طلاق کنایہ کا مطلب اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا کہ میں تجھ سے تعلق رکھنا ہی نہیں چاہتا، اپنے ماں باپ کے ہاں چلی جا، میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے، یا اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں بہت سارے، تو اس میں نیت کا اعتبار ہوتا ہے۔ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو بہت حساس ہیں، اس لیے اگر ایسے الفاظ استعمال ہو جائے تو علماء سے مشورہ کرنا چاہیے، اور اس مسئلے میں غفلت مناسب نہیں ہے، بہت سنجیدہ رہنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ نکاح کے نام پر زندگی گزاریں گے اور حقیقت میں زنا میں مبتلا ہوں گے۔ اس طرح کے الفاظ کبھی کبھی استعمال کر لیتے ہیں، اور پھر بعد میں معلوم نہیں ہوتا، یا کبھی لحاظ مروت میں کہ بڑوں کو پتہ لگے گا، خاندان والوں کو تو کیا ہوگا، تو دونوں آنکھیں بند کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ کبھی غیر مناسب الفاظ استعمال کر لیتے، زندگی گزارتے ہیں۔ اس لیے نکاح سے پہلے یہ مسائل مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے، نہیں تو نکاح کرنے کے بعد باقاعدہ علماء کی مجلسوں میں بیٹھ کر کے ان مسائل کو سمجھنا چاہیے۔ بہت اہم مسائل ہے، بڑا حساس مسئلہ ہے، اور اس میں بہت سنجیدہ ہونا چاہیے۔ اور آج کل طلاق کا معاملہ بہت عام ہو چکا ہے، لوگوں نے اس کو بالکل کھیل اور مذاق بنا دیا ہے۔ اس لیے کچھ بنیادی معلومات تھی، ضروری معلومات تھی، جو طلاق کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔